ویلکم ٹو دا آسک می فزکس چینل کلاس 9 فزکس چیپٹر 2 کے آخری ٹاپک موشن ڈیو ٹو گریویٹی یا اس کو گریویٹیشنل ایکسلریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم موشن ڈیو ٹو گریویٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک آبجیکٹ کو آپ کسی ٹیبل کے سرفیس پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ٹیبل کے سرفیس پر آپ کسی آبجیکٹ کو رکھتے ہیں تو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ یہ باڈی اپنی جگہ پر ریسٹ میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ آبجیکٹ جو ہے یہ نیچے کی طرف فورس لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آبجیکٹ یہ ٹیبل جو ہے یہ اس کی جو سرفیس ہوتی ہے یہ اس باڈی پر اپورڈ فورس لگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں فورسز میگنیچیوڈ میں سیم ہوتی ہے اور ڈائریکشن میں اپوزٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ باڈی جو ہے ریسٹ میں رہتی ہے، کیونکہ اس پر جو نیٹ فورس ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زیرو ہوتا ہے، اس وجہ سے آبجیکٹ جو ہے موو نہیں کرتا۔ اب اگر ہم کسی آبجیکٹ کو زمین سے اوپر فری چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے فزکس میں فری فال کا کنسیپٹ یوز ہوتا ہے، یعنی ورڈ یوز ہوتا ہے۔ جب آپ کسی آبجیکٹ کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ جب ریلیز ہوتا ہے تو آپ جب اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ اس کو سہارا دینے کے لیے یہاں پر اپورڈ فورس نہیں ہے، کوئی سرفیس نہیں ہے، تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ نیچے کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ اپنے حرکت کو اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک یہ زمین کے سرفیس کو ہٹ نہیں کرتا۔ اب اگر ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ موشن یہاں پر جو پروڈیوس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس وجہ سے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کے سینٹر کی طرف یہ کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے سینٹر کی طرف۔ تو یہ موشن جو ہے یہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس موشن میں یعنی یہ جو ویلاسٹی ہوتی ہے یہ انکریز ہوتی جاتی ہے، اور ویلاسٹی میں جو انکریز آتی ہے آپ اس کو ایکسلریشن کے ٹرم سے جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ موشن کیوں پیدا ہو رہی ہے اس آبجیکٹ میں، تو زمین جو ہے وہ اس پر اپنی گریویٹی یوز کر رہی ہے، ٹھیک ہے، گریویٹی کی وجہ سے یہ زمین جو ہے اس آبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو گریویٹی اصل میں چیز کیا ہے یہ تو ابھی ہم سمجھیں گے آخر میں اس ٹاپک کے، لیکن یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ آبجیکٹ جو زمین کے سینٹر کی طرف آ رہی ہے یہ یہاں پر جب زمین کے سرفیس کو ہٹ کرتا ہے تو ریسٹ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کسی کنویں میں اگر آپ اس کو کنویں کے اوپر سے اگر چھوڑتے ہیں تو یہ زمین کی سرفیس پر نہیں بلکہ یہ کنویں کے اندر جو جتنا بھی اس کو جگہ ملے گا یہ وہاں تک جائے گا، انٹل آپ اس کو اتنا لمبا کنواں دے دے کہ یہ جو ہے یہ زمین کے سینٹر تک ہو تو یہ آپ کو زمین کے سینٹر تک ہی جو ہے نا یہ جائے گا، لیکن زمین کی سرفیس اس کو روک دیتی ہے اور یہی کیس فالو ہوتی ہے، زمین کی سرفیس پر اپورڈ فورس لگاتی ہے، یہ ڈاؤن ورڈ اور یہ ریسٹ میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو موشن پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم موشن ڈیو ٹو گریویٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، موشن ڈیو ٹو گریویٹی کہتے ہیں، کیونکہ یہ موشن گریویٹی ہی کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ملی ہے۔ اب اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ویلاسٹی چینج ہوتی ہے، کیونکہ جتنا ٹائم یہ گزرتا ہے تو ویلاسٹی چینج ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویلاسٹی میں جو انکریز آ رہا ہے، ویلاسٹی انکریزز، اٹس مین کہ یہاں پر ایکسلریشن جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ایکسلریشن جو ہے یہ گریویٹی کی وجہ سے ہے تو اس کو ہم گریویٹیشنل ایکسلریشن کہیں گے۔ یہ گریویٹیشنل ایکسلریشن جو ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو گریویٹیشنل ایکسلریشن جو ہے اس کے بارے میں اب ہم تھوڑی بہت جو فزیکل اس کے جو پراپرٹیز ہوتے ہیں ہم اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو یہ ہم جو ہے سمبالکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں،
تو ٹھیک ہے، یہ آپ اسمال جی کے اوپر تیر یا سمپلی جی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جی جو ہے اس کے اوپر اگر آپ تیر کا نشان نہیں بھی ڈالتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن چونکہ گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے، یہ جو ہے یہ کوانٹٹی ہے. کون سی کوانٹٹی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے فزیکل کوانٹٹی ہے. تو یہ ڈیرائیوڈ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایکسلریشن ہے، اور یہ جو ہے ویکٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ ڈائریکشن ہوتی ہے، یہ ویکٹر ہوتی ہے. اب ایکسلریشن ویکٹر ہے، لیکن جی کے جو پاسبل ڈائریکشن ہے، اب اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں پاسبل ڈائریکشن جو اس کی ہوتی ہے، تو یہ پلس جی بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور مائنس جی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کیسے؟ سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آبجیکٹ ہے، اگر وہ زمین کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کی ویلیو کو آپ پلس جی کنسیڈر کرو گے. اگر دوسرے کیس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ہے جس کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں، تو اس وقت اس کی ڈائریکشن مائنس جی ہوگی. اچھا، جب فری فال ہوتی ہے، اوپر سے چیز نیچے آتی ہے، تو اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، اور انکریز ویلاسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسلریشن اور ویلاسٹی کی ڈائریکشن سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہاں پر یہ ڈائریکشن لگائیں نا کہ وی جو ہے وہ نیچے کی طرف انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں جی ہم اس لیے پلس لے رہے ہیں کیونکہ گریویٹیشنل ایکسلریشن جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے، ویلاسٹی بھی نیچے کی طرف ہے، اور یہ انکریز ہو رہی ہے، تو اس میں ایکسلریشن جو ہے وہ پازیٹیو ایکسلریشن ہوگی. اب اس کیس میں دیکھتے ہیں، جب آپ کسی آبجیکٹ کے اوپر پھینکتے ہیں تو اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ سلو ڈاؤن ہوتی ہے، اور جب کسی آبجیکٹ کی ویلاسٹی سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی ایکسلریشن اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہوتی ہے، اور یہ جو ویلاسٹی کم ہوتی جاتی ہے تو اس کی ایکسلریشن جو ہے اپوزٹ ٹو دا ویلاسٹی ہوتی ہے، اور یہ مائنس جی ہم اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈائریکشن جو ہے، چاہے آپ آبجیکٹ کو اوپر پھینکیں یا نیچے پھینکیں، تو گریویٹیشنل ایکسلریشن جو ہوتا ہے یہ آلویز ڈائریکٹڈ ٹورڈ سینٹر آف ارتھ کی طرف یہ ہمیشہ ڈائریکٹڈ ہوتی ہے. یاد رکھیے، پلس مائنس وہ اس کی میگنیچیوڈ یا ہم اس کی ڈائریکشن لیتے ہیں، لیکن یہ ڈائریکشن ہمیشہ سینٹر کی طرف ہوتی ہے. پلس صرف یہ بتاتی ہے کہ آبجیکٹ جو ہے نا اس کی ویلاسٹی انکریز ہو رہی ہے، مائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کی ویلاسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے جب باڈی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. تو یہ آلویز ڈائریکٹڈ ٹورڈ سینٹر رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا ہم اس کی ڈپینڈنس کو دیکھتے ہیں، یا اس کے ویلیو کو اگر ہم چیک کرتے ہیں، تو یاد رکھا ہے ایکسپیریمنٹ سے پتہ چلا ہے کہ جو جی کی ویلیو فار ارتھ ہے، یعنی جی ای ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، سمپل جی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یعنی یہ یونٹ جو ہے یہ ایکسلریشن کی ہے، اور اس کو ہم 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لکھ سکتے ہیں. یہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کو ہم اگر اور آسانی سے لکھیں تو اس کو اگر آپ 9.8 میٹر پر سیکنڈ لکھتے ہیں، یعنی جس طرح آپ ایکسلریشن کو ویلاسٹی بائی ٹائم لکھ سکتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی اس کو ویلاسٹی بائی ٹائم لکھ دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو ویلیو ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی، یہ ہیوی اور لائٹ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں، چاہے بھاری اجسام ہو یا ہلکے اجسام ہو، ان کے لیے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہی اس کی ویلیو ہوتی ہے. اب اگر اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ کو فری فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آزاد چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فورس نہیں لگاتے اس کے پیچھے، یا پش نیچے کی طرف نہیں کرتے اس کو پش، تب جو ہے یہ فری فال میں ہوگا. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کی جو ابتدائی ویلاسٹی ہوتی ہے وہ 0.0 میٹر پر سیکنڈ ہوتے ہیں، بالکل زیرو ہوتی ہے جب آپ اس کو ریلیز کر دیں. اس ٹائم اگر ہم ٹائم کو زیرو لیتے ہیں، اب یہ آبجیکٹ جب نیچے کی طرف آتا ہے اور یہ ہوا میں 1 سیکنڈ کا ٹائم گزار دے، تو اس کی جو نئی ویلاسٹی ہوگی
یہ ہوگی 9.8 میٹر پر سیکنڈ. اور اس طرح اگر اس کا جو دوسرا سیکنڈ ہوا میں مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی ویلاسٹی ڈبل ہو جائے گی، یعنی 9.8 اور بھی انکریز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر ایک سیکنڈ اور انکریز ہوا ہے تو یہ اور بھی ڈبل ہو جائے گا، جس کو آپ 19.6 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ تیسرا سیکنڈ بھی ہوا میں گزارتا ہے تو پھر یہ ویلاسٹی ٹرپل ہو جاتی ہے، جس کو آپ 29.4 میٹر پر سیکنڈ لکھتے ہیں. یہاں پر ہم ویلاسٹی کی بات کر رہے ہیں. تو ہر سیکنڈ میں اس کی 9.8 میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی انکریز ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کی ویلیو کو کانسٹنٹ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہر سیکنڈ میں جو ہے کانسٹنٹلی انکریز ہو رہی ہے. یہ اس وجہ سے بھی کانسٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہیوی اور لائٹ آبجیکٹ کے لیے سیم ہوتی ہے. ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایک پتھر اور ایک کاغذ کو ایک ہی جگہ سے اگر چھوڑ دی جائے تو پتھر زمین کو پہلے ہٹ کرتی ہے، تو یہ تو کانسٹنٹ نہیں ہے. تو اس کا بھی ابھی ہم اس کا ایک ایگزامپل لیں گے. لیکن تیسری بات جو ہم کرتے ہیں کہ یہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ جو کانسٹنٹ ہے، یہ آپ ایک ہی ہائٹ سے کتنے ہی آبجیکٹس اگر آپ چھوڑتے ہو، یہ سارے جو ہے نا ایک ہی ویلیو کے ساتھ زمین کی طرف آئے گی. ہاں، جی کی ویلیو چینج ہوتی ہے اگر آپ کسی آبجیکٹ کی الٹیچیوڈ کو چینج کرتے ہیں بہت زیادہ، یا آپ کسی ایسے جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر جو زمین کی جو ہے نا وہ ایکویٹر اور پول کا جو کنسیپٹ ہے، وہاں پر بھی اس کی تھوڑی بہت ویلیو ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن یہ نیگلیجبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جی کی ویلیو جو ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ ہم یہاں جو ہے کانسٹنٹ لیتے ہیں. یہ ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب یہاں پر ہم اس ایگزامپل کی بات کرتے ہیں. اب اگر یہاں پر ہم یہ بات کریں، ٹھیک ہے، کہ کیسے جو ہے وہ ہلکا اور بھاری جسم جو ہے زمین کی طرف ایک ہی سپیڈ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، چلو ہم ایک پیپر لیتے ہیں، ایک عام کاغذ جو کاپی کا ایک کاغذ ہوتا ہے، پیپر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک لائٹ آبجیکٹ ہے، ہلکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہلکا آبجیکٹ ہے. دوسرا ہمارے پاس ایک بال ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہیوی کنسیڈر کریں گے ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس یہاں پر کاغذ ہے اس کے حساب سے یہ ہیوی ہے. ٹھیک ہے، بال ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھتے ہیں ان دونوں کو زمین کی طرف آپ اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ زمین کی طرف دونوں آئیں گے. پہلے بال آئے گا، پھر جو ہے سیکنڈ پوزیشن پر پیپر. اگر دونوں کو آپ نے ایک ہی ہائٹ سے چھوڑ دیا تو یہ کیسے؟ بھاری جسم تو پہلے پہنچ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ بھاری جسم جو ہے اس کی شیپ اور اس کی جو اپنی ویٹ ہوتی ہے، یعنی ماس ہوتی ہے، ماس، یہ جو ہے نا یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ یہاں پر جو ایئر ہوتی ہے، ہوا، تو اس میں یہ اپنا ایک پریشر بناتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر ہوا جو ہے نا راستہ چھوڑتی ہے اور یہ تیزی کے ساتھ آتی ہے. جبکہ یہاں پر اس کی جو اپنی ویٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو وہ ہوا پر زیادہ پریشر پروڈیوس نہیں کرتی، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے لیس پریشر کے ساتھ زمین کی طرف آتا ہے. تو اس وجہ سے پیپر جو ہے نا لیٹ پہنچتا ہے. اگر آپ اسی ایکسپیریمنٹ کو ایک ایسے کمرے میں پرفارم کریں جہاں پر بالکل ہوا نہ ہو بلکہ ویکیوم ہو، ٹھیک ہے، ویکیوم ہو بالکل، یعنی جہاں پر ہلا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دونوں آبجیکٹ ایک ہی ٹائم پر پہنچیں گے. اور اس پر بہت زیادہ ویڈیوز اور ایکسپیریمنٹس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہاں پر پھر ویکیوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی جو زمین تک پہنچنے کی رفتار ہے وہ بالکل سیم ٹو سیم ہے. تو یہاں پر یہ بات ہمارے پاس کلیئر ہو گئی کہ گریویٹیشنل ایکسلریشن جو ہے وہ ہلکے اور بھاری اجسام کے لیے سیم ہوتی ہے. یہ ایگزامپل بھی آپ کو کلیئر ہو گیا. اب یہاں پر جو مین کوسچن ہمارے پاس ابھرتا ہے کہ گریوٹی کیا چیز ہوتی ہے، تو اب اس کو ہم سمجھیں گے کہ گریوٹی کیا چیز ہے. ویسے تو اس پر جو ہے نا چیپٹر نمبر 3 میں ہم بات کریں گے ویٹ پر، تو اس میں بھی اس کی کنسیپٹ ہو جائے گی، لیکن یہاں پر ہم تھوڑا بہت اس کا جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارتھ ہے. ٹھیک ہے،
اور ارتھ جو ہے یہ جو کائنات میں جو آسمان میں اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری پوزیشن جو ہے ایک اسپیس اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو امیجنری جال سا بنا ہوا ہے, یہ ایک امیجنری جال سا بنا ہوا ہے. یہ ہم اس طرح جال ہوتا نہیں ہے اصل میں, لیکن یہ ایک امیجنری ہوتا ہے, ہم خیالی طور پر بناتے ہیں. تو یہ فضا میں, یا ہم اس کو اگر اوپر اسپیس میں اگر دیکھا جائے تو زمین کی ایک بہت بڑی میسو ماس ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت ہی بڑی ماس ہے. تو جب یہ آپ اس کو آپ اسپیس میں دیکھتے ہو, اس ساری جگہ کو اسپیس ٹائم کہا جاتا ہے, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ تو آزاد ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے. تو ٹائم جو ہے یہ اسپیس ٹائم کہلاتا ہے. یہ اجال نما جگہ, یہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے, یہ اصل میں بس ایک امیجنری چیز ہے. جب زمین جو ہے اسپیس ٹائم میں ہوتا ہے تو یہ اس اپنی جگہ کو ایک بل یعنی وارپ کر دیتا ہے. یعنی جیسے کہ آپ کسی فارم پر باری چیز کو رکھتے ہیں اور وہ جو ہے اس کے نیچے سی جگہ بیٹھ جاتی ہے. تو اب یہاں ارتھ کی جو میسو ماس ہے, اس وجہ سے اسپیس ٹائم میں جو ہے ایک وارپ پیدا ہو جاتی ہے, ایک ایسی بل پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ایک امیجنری ہے. یہ جو اب تک کانسیپٹس میں سب سے بہترین کانسیپٹ یہ ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس وارپ کے ریجن میں کہیں بھی کسی آبجیکٹ کو چھوڑتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس سینٹر کی طرف آئے گا, یعنی اس طرف آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس جگہ کے سینٹر میں جو ہے نا یہ ارتھ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی آبجیکٹ کو ادھر چھوڑتے ہیں تو یہ اس وارپ کے سینٹر میں یہ جگہ ہے, تو یہ چیز اس کی طرف آئے گا. اس وجہ سے زمین ہر چیز کو اپنی سینٹر کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو پل کہتے ہیں, اور پل بھی ٹائپ آف فورس ہوتا ہے. لیکن کچھ سائنٹسٹ یعنی اسپیشلی آئنسٹائن جو ہے اس گریوٹی کو فورس نہیں کہتے, بلکہ وہ اس کو یہی کنسیپٹ سمجھتا ہے. لیکن ہم یہاں پر صرف اتنا ہی سمجھیں گے کہ یہ جو پل پیدا ہوتا ہے ادھر پر, یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے اس سینٹر کی طرف آ رہا ہے, تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریوٹی. ٹھیک ہے, یہی گریوٹی ہے, اس میں اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بس اسی گریوٹی کی وجہ سے آبجیکٹ جو ہے وہ سینٹر آف ارتھ کی طرف موو ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر آبجیکٹ کو زمین کے سرفیس پر جب آپ چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ زمین کی طرف ایک خاص ایکسلریشن, جس کو ہم گریویٹیشنل ایکسلریشن کہتے ہیں, اس کے حساب سے یہ آتی ہے. اور اس وجہ سے ہم اور یہ ویلیو جو ہے یہ کانسٹنٹ بھی ہوتی ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اس میں ہیوی اور جو ہلکے اجسام ہے اس کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتی. اچھا, اب اگر آپ کہیں دور ایک چیز رکھتے ہیں, جیسے کہ کوئی اور پلینٹ ہو گیا, جیسے کہ مرکری جو ہمارے قریب ترین ہے. اب مرکری کو یہ اس لیے کھینچ نہیں سکتا, اب مرکری کا بھی اپنا یہاں پر ایک وارپ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ وارپ جہاں تک اثر رکھتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں فیلڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ فیلڈ ہے. جہاں تک زمین کی یہ جو گریوٹی کا جو پل ہے کام کرتی ہے, اس کو ہم گریویٹیشنل فیلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ گریویٹیشنل فیلڈ ہوتا ہے. اس کے باہر آپ جب چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس آبجیکٹ پر اس وارپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ ہلا میں فری موو ہوتا ہوگا. اس پر یہاں پر گریویٹیشنل ایکسلریشن کام نہیں کرتا. تو یاد رکھیں, زمین کی ایک فیلڈ جب ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پھر جی کی ویلیو نہیں ہوتی, جی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر آپ کا آبجیکٹ کسی اور پلینٹ کے گریویٹیشنل فیلڈ میں جاتا ہے, جیسے کہ یہاں مرکری ہے, تو پھر مرکری کے فیلڈ میں آئے گا, تو پھر مرکری کی جو گریویٹیشنل فیلڈ ہوتی ہے پھر اس سبجیکٹ پر وہی جو ہے اثر انداز ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے گریوٹی کا اور گریویٹیشنل ایکسلریشن کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اور اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.